صراط مستقیم پر، یعنی جو اللہ کا راستہ ہے وہ اس پر انسان نہیں چل رہا. کیوں کہ منزل اللہ نہیں ہے، تو اب ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. روشنی اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، لیکن روشنی کی ہمیں طلب ہی نہیں ہے. ہم نے تو اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا. بہرحال میں ریاکاری کا مطلب بیان کر رہا تھا. دیکھیں ریاکاری کی ضد ہے اخلاص، خلوص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ریاکاری کا مطلب. دیکھیں ریاکاری کا مطلب میں نے گزشتہ نشست میں بھی اسی پہ بات کی تھی. ریاکاری، ہر کام ریاکاری ہے جس میں للہیت نہ ہو، جو اللہ کے لیے نہ ہو. دیکھیں ریا عام طور پہ جو کام مطلب آپ دکھلاوے کے لیے، جو عام مطلب لیتے ہیں نا، دکھاوا. تو دکھاوا کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کہ آپ کے، یعنی دیکھیں اس ریاکاری کا معنی جو ہے وہ ذرا گہرا ہے، آپ کو سوچنا ہوگا، کیونکہ عام اس کا مطلب وہ بالکل محدود مطلب ہے. ہر وہ کام، دیکھیں اب پہلے تو اس کا متضاد دیکھیں. ریاکاری کا متضاد یعنی ہر چیز اپنے تضاد سے پہچانی جاتی ہے. یعنی دن ہے تو اس کی ضد جو ہے وہ، یعنی روشنی کی ضد جو ہے وہ اندھیرا ہے. تو ہم یہ دو چیزیں ہیں، تاریکی اور روشنی. تو آپ روشنی کو پھر جب روشنی ہوتی ہے، اندھیرا نہ ہوتا تو پھر یعنی اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی ہوتی تو ہمیں روشنی کی سمجھ نہ آتی. اندھیرا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے تاریکی بھی پیدا کی ہے اور روشنی بھی پیدا کی ہے. ہر چیز کی ایک ضد ہے اور ہر چیز ایک ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اب ریاکاری کی ضد کیا ہے؟ اس کی ضد جو ہے وہ اخلاص ہے، خلوص. تو یہ ضد ہے اس کی. تو اگر انسان اپنے مقصد حیات میں مخلص نہیں ہے تو پھر یہ ریاکار ہے. یہ آسانی سے میں نے آپ کی سمجھ کے لیے بتا دیا. اگر اس کو اپنی منزل کا علم نہیں ہے اور یہ اس میں، یعنی دیکھیں اگر مقصد حیاتی آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ اس میں مخلص کیسے ہوں گے؟ آج کا جو معاشرہ ہے یہ تو اندھا گونگا بہرا معاشرہ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں. اپنی حقیقت کا بھی پتہ نہیں ہے، پھر اپنی منزل کا بھی پتہ نہیں ہے. جب منزل ہی کے پتہ نہیں ہے تو آپ راستے کو کیوں ڈھونڈیں گے؟ جہاں آپ نے جانا ہی نہیں ہے تو اس کے راستے کو آپ کیوں پوچھیں گے؟ کیسے تلاش کریں گے؟ کیوں تلاش کریں گے؟ سیدھا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے. اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو سیدھے راستے پر لوگ نہیں چل رہے. صراط مستقیم پر، یعنی جو اللہ کا راستہ ہے وہ اس پر انسان نہیں چل رہا. کیوں کہ منزل اللہ نہیں ہے، تو اب ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. روشنی اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، لیکن روشنی کی ہمیں طلب ہی نہیں ہے. ہم نے تو اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا. بہرحال میں ریاکاری کا مطلب بیان کر رہا تھا. دیکھیں ریاکاری کی ضد ہے اخلاص، خلوص. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو اور دین اللہ کے لیے خالص کر لو. مخلصا لہ الدین، فَاعْبُدِ اللَّهَ مخلصا لہ الدین. اب یہاں اخلاص آ گیا. اللہ کی یعنی زندگی خالص اللہ کے لیے گزارو. اس کا مطلب یہ ہے. تو جب خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگی تو پھر ریاکاری ہوگی. اگر زندگی یعنی آپ کی نظر میں، ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنے
اپنے اپنی سمجھ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایک بات کامن ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل دنیا ہے. بس پھر یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے. جب آپ کی منزل ہی دنیا ہو گئی تو بات ختم ہو گئی، آپ کا سفر ہی ختم ہو گیا. آپ نے تو سفر ہی شروع نہیں کیا. دنیا تو ایک سفر ہے، یعنی یہ فرش سے عرش تک کا سفر ہے. انسان معراج کے لیے آیا ہے. تو اللہ جب آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ بھٹک گئے، دنیا کو منزل بنا لیا ہے، تو پھر اللہ کے راستے پر چلنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا. جو بھی آپ کر رہے ہیں پھر وہ ریاکاری ہوگی. یعنی اگر مخلص نہیں ہے آپ زندگی میں، یہ ذرا وسیع معنی میں آپ کو بیان کروں، اگر آپ اپنے مقصد حیات سے واقف نہیں ہے، نمبر 1، اگر آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے، ایسا جیسے کہ یہ میرے سامنے چائے کا کپ رکھا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ کپ ہے، اور جو بھی میرے سامنے چیزیں، اس طرح اگر آپ کا یقین نہ ہو آخرت پہ تو آپ مخلص پھر نہیں ہو سکتے. اخلاص زندگی میں نہیں آ سکتا. یہ اگر یقین نہ ہو، یہ میں ایک دوسری بات کر رہا ہوں، اسی سے منسلک ہے، لیکن دیکھیں ساری چیزیں جو ہیں یقین کے بعد ہوتی ہیں. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ انسان زندگی اپنے یقین کے مطابق ہی گزارتا ہے. ہر کام جو کرتا ہے، اچھا ہو یا برا، گناہ و ثواب، یقین ہوتا ہے اسے. یقین کے مطابق کوئی کام نہیں کرتا ہے. ہر کام کی بنیاد یقین ہوتا ہے. یقین حق ہو یا باطل ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. کام آپ اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یقین. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے تو ہمارا تو یقین نہیں ہے، نہ اپنی منزل پہ ہے نہ اپنی حقیقت پر ہے. تو جب یہ دو ہی باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی میرا مقصد تو ظاہر نہیں ہے، تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم کہتے ہیں یار زندگی اچھی طرح گزارنی ہے، کامیاب زندگی، کامیاب لوگ، 100 بڑے لوگ، کامیابی آپ دیکھ لیں نا یوٹیوب وغیرہ پہ، کامیابی کی 10 بنیادی باتیں، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہوں گی آپ کی. یہ جو بھی موٹیویٹر ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ دنیا کا آپ کو راستہ بتاتے ہیں. حدیث پیش کریں گے، قرآن پیش کریں گے، اور وہ آپ کو یہ ساری باتیں جو ہے ساتھ ساتھ انگریزوں کے بھی اقوال، کتابیں نقل کر دیں گے. یہ دیکھو اس نے یہ کہا، رابرٹ یہ کہتا ہے، اور فلانا یہ کہتا ہے، اور حدیث یہ ہے، اور قرآن یہ ہے. لیکن ان کا جو موٹیویٹر ہیں وہ دنیا کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں. عام طور پہ ان کو خود نہیں پتا کہ منزل کیا ہے اور منزل کا راستہ کیا ہے. بہرحال میں ریاکاری کا مطلب بتا رہا تھا. دیکھیں اس کی ضد میں نے بتائی ہے. ضد ہے اخلاص. ہم ظاہر کے ساتھ مخلص ہیں، ہم اپنے مفادات کے ساتھ مخلص ہیں. یہ ایک بات کو اس کو دیکھیں نا ذرا. ہماری زندگی گزارنے کی جو بنیاد ہے وہ ذاتی مفادات ہے. ہر انسان ذاتی جو کام بھی ہم کر رہے ہیں وہ اپنے ظاہری مفادات کے تحت ہم فیصلے کرتے ہیں. کبھی ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم باطنی مفاد کا خیال رکھیں. عام طور پہ یعنی ظاہری مفادات کے تحت تو پریشانیاں تو اسی وقت بڑھ جاتی ہیں جب آپ منزل کھو دیتے ہیں، جب منزل بھٹک جاتے ہیں تو پھر پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. جب آپ اللہ کے لیے فیصلے کریں گے تو پھر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا. اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ نے تو وعدے کیے ہوئے مومن کے ساتھ. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں ضرور مدد کروں گا اپنے رسولوں کی اور جو ایمان والے ان کی دنیا کی زندگی، فی الحیات الدنیا. تو بہرحال میں ریاکاری کی بات کر رہا تھا. دیکھیں ریاکاری جو ہے یہ ہلاکت ہے. اگر کوئی ریاکار ہے تو یہ ہلاک ہونے والا ہے، اور اگر کوئی مخلص ہے
تو یہ نجات پا جائے گا۔ اگر کوئی اپنے مقصد زندگی میں مخلص ہے اور مقصد زندگی حق ہو، باطل نہیں مقصد زندگی تو ہم نے دنیا کو بنا لیا نا، اور دنیا میں تو مخلص ہیں۔ آپ یہ کوئی کہہ سکتا ہے میری گفتگو کہ بھئی ہم تو بڑے مخلص ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ، شوہر کہتا ہے میں بیوی کے ساتھ مخلص ہوں، بیوی کہتی ہے میں شوہر کے ساتھ مخلص ہوں، میں وفادار ہوں۔ بس اسی طرح ہم دنیا کے وفاداریاں اور اخلاص ایک دوسرے کو دکھاتے رہتے ہیں۔ دنیا ہی ہماری محبت کی وجہ ہے، یہ تمام رشتے وغیرہ یہ دنیا کی وجہ سے ہم نے قائم کیے ہوئے، دنیا کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو بہرحال بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم